بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات على محمد سلام اس کو اتارو میں تمام فلحال میں کچھ شان عزیز الحسن دہلی صاحبان سے کہ وہ بارگاہ حسینی میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. مسنود جناب زینب سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. شہزاد غازی عباس علمدار علیہ السلام بلند ایک مائک اور ہے ایک ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. ٹھیک ہے برائے تعجیل ظہور امام الزمان علیہ السلام بلند تر صلوات. مومنین کرام، آج 3 محرم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس عزا خانے میں مخدومہ کونین ملکہ عالیہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر ہوا کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی عبادت کو سر انجام دیں، بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی ہستی کائنات کی وہ عجیب ہستی ہے کہ جو چہاردہ معصومین میں شامل ہے، مگر نہ ان کے پاس نبوت کا عہدہ نہ امامت کا عہدہ. بشریت کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کا ادراک کر سکے. اللہ اکبر. آباد بلند صلوات.
پاک کی عظمت کے لیے بس یہی دلیل کافی ہے کہ جہاں پر ختمی مرتبہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں موجود ہوں تو وہاں پروردگار اہل آسمان میں اگر تعارف کروا رہا ہے تو ذریعہ یہی بی بی پاک مخدومہ ہے۔ نہ نبی پاک کے ذریعے تعارف کروایا، نہ علی کے ذریعے تعارف کروایا گیا تو آپ سب جانتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ بلند سماعت پڑھیے گا میری ذات یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند کر سلام۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ اس امت نے اس بی بی کی قدر نہیں کی، ان کی مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں ایسی نسلوں میں پیدا کیا۔ آپ سب کے ذہنوں میں ہے یہ بات، اپنی حیثیت کو، اپنی قدر کو، اپنی منزلت کو ذرا پہچانیے کہ آپ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، اور خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں ایسی نسلوں میں پیدا کیا کہ جو جناب زہرا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بی بی پاک کا بعد الرسول جو ایک سلسلہ جاری ہوا، آج تک وہ ناسبیت کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ کبھی کہیں کوئی درباری ملا اٹھ کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک بی بی خطا پر تھی، لعنت ہو ان سب پر۔ بحیثیت مومن، بحیثیت دعائے جناب زہرا، ہمارا کم از کم یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہر محفل میں جہاں ہو سکے بی بی کے حق کا دفاع کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو بی بی کے ذکر سے، بی بی کے لیے درود سے معطر کرتے ہوئے بی بی کا زیادہ سے زیادہ خیر کریں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بی بی پاک کی ذات پر صلوات پڑھیے گا۔ خاندان زہرا پہ بلند کر سلام۔ مبین آج کا جو کلام انتخاب کیا آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کے لیے، اس کا لطف تبھی ہوگا جب آپ کوشش کریں کہ اپنی زبانوں کو ہمارے ساتھ ساتھ اس ورد میں معطر کریں۔ بی بی پاک کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات۔ جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا، کل ایمان پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، 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 لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ،
لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ 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 فاطمہ۔ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، ان کا مطلب ہے کیا، ان کا مطلب ہے کیا، فاطمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا درود سے معطل رکھیے اپنی زبانوں کو، درود پڑھیے گا۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، معجزے لے گئے، معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ، لیلۃ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، تیرے گھر آ گئے، تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ۔ ہم اس تاریخ سے بخوبی ہیں، جو نہیں جانتے وہ یہ شعر سماعت میں ترجمہ فاطمہ۔ جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، کس سے ہو کر گئی، کس سے ہو کر گئی ہے خفا فاطمہ، لیلۃ علیم مولا، علیم مولا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ سچی تھی۔ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہمارے منبر سے بیان ہوگا۔ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن اپنے عقیدہ کا دفاع کرتے ہیں نا لوگ۔ 4 مصرے پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، 4 بیٹیاں جو کہتے ہیں، اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ،
فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ. مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں. جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں. کس سے ہو کر گئی, کس سے ہو کر گئی ہے خفا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا. ماشاءاللہ سمجھ گئے آپ لوگ. سلامت رہیں, سلامت رہیں. غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا. غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا. ایسا بیٹا ہے کس کام کا فاطمہ. بسم اللہ. بے شک بے شک. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علی حسین علی بادشاہ مشکل کشان شرف. علی میری جان, علی دام نوکر, علی سب دان. علی کل ایمان, علی تیرا ایمان, علی میرا ایمان. علی مولا. فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اب جہاں جہاں رسالت و امامت ہوگی وہاں بیوی کا وجود ثابت ہوگا. فاطمہ تم بھی پردے میں تھی, کچھ تو واضح کرو. تم بھی پردے میں تھی, کچھ تو واضح کرو. اور معراج میں, اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا توجہ رکھیے گا فاطمہ. اے حجاب خدا یہ بتا دو ذرا. اے حجاب خدا یہ بتا دو ذرا. کس کے لہجے میں بولا خدا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ. ترجمہ فاطمہ. دو سہاروں سے دین خدا ہے چلا. دو سہاروں سے دین خدا ہے چلا. ایک ہے مرتضیٰ, ایک ہے مرتضیٰ, دوسرا فاطمہ. لیلۃ القدر
القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، ایسا لگتا ہے قدموں میں ہے آسمان۔ اس وقت ہم جناب سیدہ کی مدحت کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اپنا مقام پہچانیے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ایسا لگتا ہے قدموں میں ہے آسمان، ایسا لگتا ہے قدموں میں ہے آسمان، کر رہا ہوں میں تیری صدا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، آپ کے قاتلوں کو جو اچھا کہے، آپ کے قاتلوں کو جو اچھا کہے، ایسے بندے کا کیا، ایسے بندے کا کیا فائدہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور جس کو بولا نصیری نے اپنا خدا، جس کو بولا نصیری نے اپنا خدا، وہ ہے تیرا مجازی خدا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ۔ ایک واقعہ ہوا تھا جسے عید مباہلہ کہتے ہیں۔ اچھا میں نے کہیں سنا نہیں، میں نے پڑھا نہیں، میرا اندازہ ہے کہ جب کہا گیا کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تو وہاں سے تو تیاری ہو گئی تھی۔ اب ہماری طرف سے تیاری کیا تھی؟ یہاں پر جیسے کہ خیبر کے مولا نے، میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں قلم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو کتنے ہی لوگ اپنے تائیں تیار بیٹھے تھے کہ شاید علم مجھے مل جائے، لیکن جب مباہلہ آیا تو کچھ خواتین و حضرات اپنے تائیں تیار بیٹھے ہوں گے کہ کل ہم مباہلے میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، لیکن گئے وہی کہ جن کو خدا نے کہا رسول پاک لے کر گئے۔ چار مصرے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں، مباہلے کا واقعہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، مشورہ دے رہے، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں؟ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے سرے، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، گر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں کو، معیار سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے، سیگا نساؤنا کا ہے مستور ایک ہے، نعرہ حیدری علی مولا۔ بی بی پاک کی ذات پر اتنی ہی بلند آواز سے سماعت پڑھیے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ مولانا صاحب جیسے آپ نے اس سیدہ کی ذکر پہ داد دی ہے نا، اب حق ہے کہ اسی طرح انہیں پرسہ بھی دیا جائے۔ یہ رسول کی بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جس رسول کی رحلت کے بعد اس پہ وہ ظلم کی گئے کہ کیے گئے کہ اگر دن پہ کیے جاتے تو رات تک تاریخ پہ بن جاتے۔ آئیے مومنین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا پرسہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بچوں کو دیتے ہیں. عالم میں شاہزادی یہ بتہا ہے فاطمہ، عالم میں شاہزادی یہ بتہا ہے فاطمہ، صد افتخار مریم و حوا ہے فاطمہ، خیر النساء ہے عصمت کبریٰ ہے فاطمہ، بنت رسول خالق یکتا ہے فاطمہ، بنت رسول خالق یکتا ہے فاطمہ، یہ وہ ہے جن پہ ختم رسالت کو ناز ہے، یہ وہ ہے جن پہ کل امامت کو ناز ہے، ام الحسن ہے مادر شبیر ہے بطول، وجہ نزول آیا تطہیر ہے بطول، قرآن ہے رسول تو تفسیر ہے بطول، گویا نبی کی بولتی تصویر ہے بطول، شوہر وہ ہے جو نفس رسالت مار ہے، یعصوب بیٹی محافظ ام الکتاب ہے، بابا ہے جن کا دین کا سلطان وہ بطول، شوہر ہے جن کا بولتا قرآن وہ بطول، بیٹے ہیں جن کہ حاصل ایمان وہ بطول، ہر شان سے ہے جن کی فضو شان وہ بطول، بندے کی کیا مجال کے ان کی ثنا کرے، خود مدح جن کی خالق ارض و سما کرے، خود مدح جن کی خالق ارض و سما کرے، پیش رسول آتی تھی جب بھی پڑھے سلام، عظیم کو خود اٹھتے تھے پیغمبر انا، یہ پاس یہ وقار یہ عزت یہ احترام، ٹکڑا نبی نے اپنا کہا ان کو لا کلا، جن کی ولا ہے اجر رسالت بطول ہے، حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے، حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے، معجزہ نبی تو کرامت بطول ہے جن کے سر پہ تاج شفاعت بطول ہے، رحمت نبی ہے سایہ رحمت بطول ہے، اور جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے، جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے، جنت ہی باہ فاطمہ زہرا کے نام پہ لاکھوں سلام بنت رسول ضرور پڑھیے گا لاکھوں سلام بنت رسول پہ، جس دم مباہلے کو رسول زمن چلے، انگلی پکڑ کے کے ساتھ حسین و حسن چلے، عصمت پناہ بن کے علی سب شکن چلے، تھی درمیاں بطول جو یہ پنج تن چلے، تھی درمیاں بطول جو یہ پنج تن چلے، بنت نبی کے پردے کا کیا اہتمام تھا، آگے رسول پاک پیچھے امام تھا، آئی تھی بہر نصرت اللہ و مصطفیٰ، فتح عظیم خالق اکبر نے کی عطا، فتح عظیم خالق اکبر نے کی عطا، جزیے کی شرط طے ہوئی میدان میں برملا، عمدہ ہوا عذاب نصارہ سے ٹل گیا،
ان پر نزول رحمت رب ودود ہے، ان کے لیے سلام ہے، ان پر درود ہے، ان کے لیے سلام ہے، ان پر درود ہے۔ عیب چھوٹے منہ سے بڑی بات میں کہوں، امت کے پیرہن پہ ہے آل نبی کا خون، امت کے پیرہن پہ ہے آل نبی کا خون، کرتاس سوگوار ہے، خامہ ہے سرنگون، اور روداد بنت فاطمہ زہرا میں کیا کہوں، روداد بنت فاطمہ زہرا میں کیا کہوں، اریاں مباہلے میں نا سر تھا بطول کا، قیدی بنا کھڑا تھا نہ گلبا رسول کا، مسرور فتح پر تھی بطول فلک جلا، خوش تھے رسول شاہ تھے حسنین و بوترا، جانا بھی لاجواب تھا آنا بھی لاجواب، زینب کے جانے آنے میں ہے فرق بے حساب، زینب کے جانے آنے میں ہے فرق بے حساب، گھر سے چلی تھی جب تو عجب حال والی تھی، لیکن وطن میں آنے کی کچھ اور شان تھی، لیکن وطن میں آنے کی کچھ اور شان تھی، گھر سے چلی تھی ساتھ برادر لیے ہوئے، عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے، گھر سے چلی تھی ساتھ برادر لیے ہوئے، عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے، اونو محمد و علی اصغر لیے ہوئے، اونو محمد و علی اصغر لیے ہوئے، آئی تو دل پہ داغ 72 لیے ہوئے، وہ تھی غم حسین علیہ السلام تھا، ہر دم فلک ستائی کو رونے سے کام تھا، ہر دم فلک ستائی کو رونے سے کام تھا، نہڑائے سر کو حلقۂ اشرار میں گئی، باد حسین شام کے بازار میں گئی، باد حسین شام کے بازار میں گئی، میں بے ردا یزید کے دربار میں گئی، بنت بطول مجلس میخار میں گئی، امت کے ظلم و جور کی ایک داستان ہے، شانوں پہ میرے اب نسل کا نشان ہے، وقت دعا ہے حق سے اثر کریے ہر دعا، وقت دعا ہے حق سے اثر کریے ہر دعا، یا رب حق احمد و زہرا و مرتضیٰ، بہر حسن برائے شہر شاہ کربلا، سب حاضرین بزم کا برائے مدعا، سب حاضرین بزم کا برائے مدعا، صدقے میں پنجتن کے نہ کوئی الگ رہے، لیکن دلوں میں آل محمد کا غم رہے، عالم میں شاہزادی گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دعا کیجیے کہ یا بی بی پاک
ہمارے دامن میں سوا کچھ نہیں سوائے ذکر خیر کبھی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا ہم اور ہمارے مرحومین جب روز محشر اٹھے تو ہمیں اس پاک بی بی کی شفاعت سے بہتر فرما مومنین بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کچھ مومنین حسرت لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کربلا کی زیارت ہو جائے یہ ایک مومن ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے دعا کیجئے تجھے واسطہ ہے اس بی بی کی عصمت و طہارت و بزرگی کا خصوصاً اس بی بی کے حق کا واسطہ دے کر تم سے سوال کرتے ہیں بارے اللہ اس بچے عذابوں سے اٹھنے سے پہلے ہر مومن کی جائز حاجات کو پورا فرما بارے اللہ اس غم کے حقیقی وارث ہمارے آقا و مولا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس قابل فرما کہ ہم آج کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیماریوں کی شفا یابی کے لیے حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب کے پاس محمد علی شہید سید وقت حسین نقوی علامہ افسار نقوی صاحب کے والد سید ذوالفقار علی شاہ سید انوار علی شاہ سید صفدر کاظمی سابق اسٹیٹ سیکرٹری اس گھر کے دیگر مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں جگہ دیتے ایک دفعہ سے رکھا گیا سید سمد عباس اور سید علی مرتضیٰ صاحب نے اولاد نگینہ کے لیے کہا ہے دعا کیجیے کہ مولا شہزادہ انگیسر کے صدقے میں اولاد نگینہ منیر عباس صاحب کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کی ہر مشکل مولا مشکل کشا کے صدقے حل ہو درود بھیجیے محمد و آل محمد محمد و آل محمد بلند تر ریحان اعظمی شاعر اہل بیت ان کے کلام کے چند اشعار مدحت مولا علی سماعت فرمائیے مجھے مشکل سے کیا خطرہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے مودت چاہیے دل سے ابو طالب کے بیٹے کی مودت چاہیے دل سے ابو طالب کے بیٹے کی چلا آئے گا خود کعبہ علی کا نام کافی اور سماعت فرمائے کہ لہر میں یا علی کہہ کر لہر میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا لہر میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے
کیا دیکھا نبی نے کچھ نہ فرمایا، شب معراج کیا دیکھا نبی نے کچھ نہ فرمایا، کہا تو بس فقط اتنا علی کا نام کافی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بازور بازو میں پردور حیدری سنوا۔ اب میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام مولانا سید محمد افساد علی ندوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مجالس کے موضوع امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء پر مومنین و مومنات سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ذلک اللہ۔ ضرور پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وعنا من حسین صلوات محمد و آل محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش رضا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستان کی شرکت، پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں مومنین کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ خصوصیت سے دعائے صحت ہے پروردگار بیگم ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحبہ کو، ان کے علاوہ دیگر جتنی بھی مومنات بیمار ہیں، مومنین بیمار ہیں، سیدہ کائنات کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار سبھی مومنین جہاں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے۔
इमाम मासूम का ज़हूर जल फरमाए, हम सबको मासूम की सिपाह में शुमार फरमाए, हम सबको सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ने समझने अपनी ज़ात और घराने पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। इस इश्क़ आले मोहम्मद को, इस मवद्दत आले मोहम्मद को, इस दीन और अज़ाए आले मोहम्मद को परवरदिगार ता सुबह क़यामत हमारी नस्लों में जारी हो सारी फरमाए। हम सबका ख़ात्मा बिल हक़ बिल खैर दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद पे करार फरमाए और आखिरत में सभी मरहूमीन समेत हम सबको शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से बहरामंद फरमाए। एक बाबा से बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले इजाज़त है दोस्तों, बात का आगाज़ किया। हज़रात सामईन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस अंबिया, इस उन्वान से ये आज की हमारी तीसरी नशिस्त है। कल जहाँ बात तमाम हुई थी वहीं से इस सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा। परवरदिगार आलम मलाइका आसमानी को मुखातिब करके उन्हें ये बता रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़िल खलीफा, ऐ मेरे मलाइका मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने जा रहा हूँ। देखिए, किसी बात की 10 मिनट की तमहीद बांध कर भी कोई जुमला कहा जा सकता है, मगर अगर लतीफ़ ज़हन हो, मजालिस सुनने के आदी ज़हन हो, तो फिर क्यों वक्त ज़ाया करना मोमिनीन का। अभी रोज़े अव्वल है, इंसानियत की इब्तदा है, परवरदिगार अब जो करेगा वो मयार बन जाएगा। परवरदिगार पहले ही रोज आसमां पर मलाइका का मजमा लगाता है, फिर मजमे में खलीफा का ऐलान करता। साहिबान फहम बैठे हैं, परवरदिगार पहले ही दिन उसूल दे रहा है, याद रखो खिलाफत का ऐलान महफिलों में छुप के नहीं, हमेशा भरे मजमों में किया जाता। तवज्जो फरमा रहे हैं साहिबान, दोस्तान आमादा हैं जिक्र फजाइल के। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो हजरात, जब भी खिलाफत का ऐलान होगा भरे मजमे में ऐलान होना चाहिए। अब समझ में आया रसूल ने गदीर में किया क्या था। रसूल ने गदीर में अर्श इलाही सजा लिया था। तवज्जो फरमा रहे हैं साहिबा। लिहाजा आगे से मलाइका ने क्या करना आपके मद्देनजर है। मलाइका ने फौरन ही कहा, परवरदिगार अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व युस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिस। परवरदिगार इन्हें बनाएगा, ये ज़मीन पे दंगा और फसाद करेंगे। चलो हम तो दंगा और फसाद करेंगे, मलाइका ने हमारी तो पहले दिन ही कोई नहीं छोड़ी। मलाइका ने तो वो तबसरा, चलो उन्होंने तो कह दिया था, हम ही किरदार बदल लेते। तो है जी, हमने भी अच्छी लाज रखी मलाइका के कहेगी। तो हुजूर मामला ये है, तो अच्छा हमें ना दे तो किसे दे, अपने आप को आगे करने लगे। हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था, मलाइका को कब अहले ज़मीन की किसी बात में इंटरेस्ट हुआ, कब उन्हें हमारी कोई चीज़ चाहिए हुई है। मगर जब बात आई ना खिलाफत फिल अर्ज़ की, तो फ़ौरन अपने आप को आगे पेश किया। कल एक तमहीदन जुमला अर्ज किया, चूँकि वो जानते थे जो खिलाफत ज़मीन पे कायम होने जा रही है, इसका दायरा असर फ़कत ज़मीन नहीं, वो बैठा खलीफा ज़मीन पे होगा, राज आसमानों पे करेगा। वो जानते थे ये ज़मीन और आसमान में रब्त कायम होने जा रहा है, खलीफा ज़मीन पे बैठा होगा, मगर रब्त ऐसा होगा, तारा आसमां का होगा, सलाम करने उसके दर पे चला जाएगा। रिजवान जन्नत का होगा, दर्जी बन के उसके दरवाजे पे जाएगा। और गुनाहगार तो आसमां का होगा, फुतरस बन के दरे हुसैन पे आगा। तवज्जो फरमा रहे साहब, बहुत बेदार है माशाल्लाह। सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह। तो हज़रत अब मामला ये है, परवरदिगार ने फरमाया, अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि तुम इस्तेहक़ाक़ रखते हो इसके ऊपर जिसे मैं पेश कर रहा हूँ,
تو اب یہ ہے پروردگار نے معاملے کو آگے چلا. پہلے تو فرما دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کم از کم انسان کے لیے یہ معیار ہے خلافت کے معاملے میں منہ نہیں کھولنا. فرما رہے ہیں بنانا تو خدا جانے کتنی بڑی جسارت ہوگی. پھر وعلم الآدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. پروردگار نے آدم کو اسماء تعلیم کی، پھر انہیں سامنے کیا ملائکہ. پھر کیا فرمایا؟ یہ سب مطالب آپ نے ماشاءاللہ جو مجالس سننے کے عادی ہوتے انہیں فضائل سنائے نہیں جا سکتے، ان کے سینوں میں موجود فضائل کو صرف چھیڑا جا سکتا ہے. جو شکم مادر سے علی کے فضائل سن رہے ہیں انہیں کون فضائل سنائے ہیں؟ اب معاملہ یہ ہے سامنے کر کے کہا دیکھو اگر تم سچے ہو تو تم نام لے دو، تم بتا دو. اب معاملہ یہ ہے کہ آدم کا ذکر ہے، اللہ نے آدم کو تعلیم کیا تو کیا ملائکہ کو تعلیم نہ کیا؟ تو یہ تو عدل کے خلاف ہو جائے گا. آپ دو طلاب سامنے بٹھائیں، ایک کو پڑھا دیں ایک کو پڑھائیں نہ، بعد میں امتحان دونوں کا لیں، تو یہ تو عدل کے خلاف ہے. اور ذات کبریاء تو خلاف عدل کوئی بات اس کی ذات کے لیے زیبا ہی نہیں ہے. ملائکہ بھی جانتے تھے نا، اسی لیے انہوں نے کہا الا ما علمتنا، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تم نے تعلیم کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے بے علم تو ملائکہ بھی نہ تھے، ملائکہ کے پاس بھی علم تھا. مگر یہاں کوئی تو معاملہ ہے جو آدم کو ملائکہ پہ فوقیت دے رہا. توجہ فرما رہے ہیں صاحب. اب معاملہ یہ ہے یہ کون تھے کہ جن کے نام تعلیم کیے گئے؟ اگر میں آپ کو خدا شاہد ہے میں بطور طالب علم اگر تفاسیر عالم اسلام میں لے کر جاؤں نا تو معاملہ بڑا ہی عجیب ہو جائے. میں حیران رہ گیا تفاسیر میں کیا کچھ لکھا ہے کہ یہ کن کے نام تھے. اب میں نام اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ کو بڑا عامیانہ لگے گا. انہوں نے کہا صاحب اللہ نے عرش پہ آدم کے سامنے ہر دنیا کی چیز سجا دی، گدھے، گھوڑے، پھل، کھانے، سبزیاں، ان سب کے نام تفسیروں میں لکھے ہیں. یعنی سب آدم کے سامنے رکھ کے کہا آدم بتا دو. تعجب کی بات ہے ملائکہ کے سامنے کیے تو ملائکہ گھوڑے کو گھوڑا نہ کہہ سکے. جو انسان کی نفسیات کی گہرائی بتا گئے خدا کو وہ پھلوں کے نام نہ لے سکے. بس وہ معاملہ پتہ کیا ہے، اگر طالب علم نالائق ہونا تو وہ یہی دعا کرتا ہے خدا کرے امتحان ہی اتنا ہلکا ہو. تو جو ہمارے کم از کم میں کلیئر ہو جاؤں. اللہ جانے کہاں کہاں خلافت بانٹنی تھی، پہلی روز اتنا امتحان کمزور کر دیا کہ ہر کوئی بتا سکے. مگر یہاں ٹیکنیکل معاملہ تھا. پروردگار نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، انہیں ملائکہ کے سامنے کیا. اور یہاں اللہ نے ہم کی ضمیر استعمال کر دی. مفسرین نے اس لفظ ہم سے بات کو پکڑ لیا. ہم کی ضمیر ہمیشہ ذی روح کے لیے استعمال ہوتی ہے. بس اس میں یہی ایک چھوٹی سی باریک بات ہے، ہم کی ضمیر کبھی غیر جاندار کے لیے استعمال ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جنہیں سامنے کیا وہ کوئی ذی روح تھے. حضرات اگر بات پہنچ سکے، جنہیں سامنے کیا وہ کوئی بے روح مخلوق نہیں تھی. اب یہاں علامہ علی نقی نقل مرحوم نے بڑا کمال کیا ہے اور طالب علموں کا فخر ہوتا ہے بزرگوں کے جملوں کو کوٹ کرنا. اگر آپ کی توجہ ہو تو ان کا جملہ ہدیہ کروں. انہوں نے فرمایا اللہ نے بعض ہستیوں کو سامنے کیا، نام ملائکہ بھی جانتے تھے، نام آدم کو تعلیم کر دیے. اب سامنے کر کے کہا ملائکہ سچے ہو تو بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. ملائکہ اچنبھے میں پڑے رہے، بتا نہ سکے. اللہ نے آدم کو آگے کر کے کہا آدم بتاؤ. فرمایا یہیں سے کمال انسانیت سامنے آیا، وہ عقل انسانی جو ظاہر سے باطن میں اتر جاتی ہے، جو موجود سے غائب کو پہچان لیتی ہے. بس آدم نے نام دیکھے، آدم نے کردار دیکھے، جسے اس کی صفت محمود کے مطابق پایا اسے محمد بتا دیا، جسے صفت اعلیٰ پہ دیکھا اسے علی بتا دیا، فاطر السماوات کی صفت دیکھی فاطمہ بتا دیا، محسن کی دیکھی حسن بتا دیا، قدیم الاحسان کی دیکھی
جو حسین ابن علی بتا تو جزاک یا رسول یا علی یا اللہ صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ جزاک توجہ فرمائیں صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل توجہ ہے صاحبان حضرات. اچھا یہاں کمال دیکھیے گا، چونکہ باریک بینی سے مجالس سنی جاتی ہیں اور ایک ایک لفظ پہ غور رہتا ہے، خصوصاً تفسیر کے نقطوں پہ اللہ نے اسماء الہی کا ذکر کیا. علماء تفسیر نے کمال اس کے اوپر کیا ہے کہ اسماء الہی آپ خصوصاً ابھی وہ تفسیر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم اٹھائی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. نے فرمایا اسماء الہی خدا کا کلی نظام کائنات چلتا ہی ان اسماء الہی کے سر پہ ہے. یہ محبت وحی ہیں، یہ وحی کی اماجگاہ ہیں، اور یہ معدن رسالت ہیں. یہ وہ اسماء ہیں جن سے رسالت پھوٹتی ہے. تو میں جو ہے سانے مانگتا فرماتا ہے کلی نظام تکوین اللہ کا اور جلال اللہ کا انہی اسماء الہی کے ذریعے سامنے آتا ہے. اور چلیں میں بات کو آسان درجے پر لے جاؤں اور وہ ریفرنس دوں جو آپ بچپن سے پڑھنے اور سننے کے عادی ہیں. کیا حدیث کسا میں تعارف کروایا؟ انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئتا ولا، میں نہ خلق کرتا آسمان کو، نہ زمین کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو. پورا نظام خدا گنوا رہا ہے. کیوں نہ خلق کرتا اگر یہ نہ ہوتے تو الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اگر یہ تو بڑی بات ہے، اگر ان کی محبت نہ ہوتی تو اللہ نے کہا یہ نظام ہی نہ بناتا، سرے سے خلق ہی نہ کرتا، تمہیں زحمت حیات ہی نہ دیتا، پوری کائنات نہ بناتا. اگر ان کی محبت نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے اس نظام میں دنیا کی علت آل محمد کی محبت ہے. یہ بڑا فاضل مجمع ہے، یہ علت اور معلول کا قانون جانتا ہوگا. ہر شے تب تک قائم رہتی ہے جب تک علت قائم رہے، جب تک اس کی ریزن قائم رہے. اللہ نے فرمایا یہ کائنات نہ بناتا اگر آل محمد کی محبت نہ ہوتی. یہ کائنات کا وجود گواہی دے رہا ہے آل محمد کی محبت ہے. اگر توجہ ہوتے ایک جملہ عرض کروں، تعجب کی بات ہے دنیا 4 عزا خانے جلا کے سمجھتی ہے آل محمد کا ذکر رک جائے گا. جاہلو کر سکتے ہو اس کائنات کو پھونک دو، کیونکہ جب تک کائنات ہے آل محمد کی محبت کا وجود ہے. یا جزاک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ. اب یہ معاملہ مکمل ہوا، پروردگار کا حکم آ گیا اور بڑا عجب حکم آیا، بہت ہی عجب حکم آیا. فرمایا وہ بھی کس سے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے سبھی ملائکہ کو حکم دیا، خلافت کے معاملے کو لپیٹ دیا، واضح ہو گیا. اب فرمایا سنو ملائکہ، آدم کو سجدہ ریز ہو گیا، سارے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب دیکھیں یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے اور لطیف ذہنوں پہ یقیناً پہنچے گی. پروردگار کسے حکم دے رہے جھکنے کو؟ اس مخلوق کو جو جھکے تو اجر کوئی نہیں. توجہ ہے جی؟ بے غرض مخلوق جس میں غریزہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. اللہ نے، آپ نے روایتیں سن رکھی ہوں، پروردگار نے اربوں ملائکہ ایسے خلق کیے ہیں
وہ جب سے خلق ہوئے حالت قیام میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اربوں مخلوق اس کے ملائکہ ایسے ہیں وہ سجدے میں خلق ہوئے ہیں, انہیں رہنا ہی سجدے میں ہے, مگر کسی کے لیے جنت نہیں. توجہ ہے جی؟ کسی کے لیے اجر نہیں, کیونکہ ان کے لیے اجر نہیں ہے. وجہ کیونکہ دوسری طرف احتمال گناہ نہیں ہے. انسان ایک سجدہ کرے اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے احتمال گناہ ہے, کیونکہ اس کے نفس پہ آزادی ہے. اللہ اسے باؤنڈ نہیں کرتا, صرف بتا دیتا ہے اب سجدہ کرے اچھی بات ہے اجر پائے گا, نہیں کرے گا تو مختار ہے. خدا کل کو سزا دے گا مگر زبردستی پکڑ کے پیشانی زمین کے ساتھ نہیں لگاتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر اللہ انسان کو حکم دے تو یہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ مختار مخلوق ہے, اور ایسا مختار ہے جس کی آزادی کو خدا بھی سلب نہیں کرتا. پر اللہ بے غرض مخلوق کو جھکا رہا. یا اللہ یہ نہ جھکے تب بھی کچھ نہیں, یہ سب جھک جائیں تب بھی کچھ نہیں. بالیدہ فکر افراد بیٹھے ہیں اس مجمع میں, یہ بات ضائع نہیں ہو سکتی. پروردگار تو جھکا کیوں رہا ہے؟ پروردگار نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح ہونے کیا جا رہا ہے. جب میں حکم دے رہا ہوں تب نہیں سمجھ میں آئے گا, نتیجہ بتائے گا. بے غرض مخلوق کو جھکایا کیوں؟ چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ کبھی اجتماعی نماز ہوتے دیکھیں, کہیں حرم معصوم میں جائیں, کبھی جو گئے ہیں پروردگار ان کی زیارات قبول فرمائے, جو نہیں گئے پروردگار انہیں دوبارہ زیارتوں, انہیں لازمی زیارتوں کا شرف دے. آپ دیکھیں کہیں بعد جماعت نماز ہو رہی ہونا, اگر سارا مجمع سجدے میں جائے نا, بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے جب دنیا ہزاروں کی تعداد میں سجدے میں جاتی. اگر دور سے ایک نہیں جائے گا نا, وہ بیچ میں پکڑا جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جب ساری دنیا سجدے میں جائے اور ایک نہ جائے نا, تو وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی الگ سے دکھائی دے گا, وہ پن پوائنٹ ہو جائے گا. پروردگار نے کہا ملائکہ جھک جاؤ. یہ وہ ملائکہ تھے جنہیں جھکانے کا فائدہ کوئی نہیں, مگر بعد میں فائدہ پتا چلا. جب یہ سب جھکے نا, ایک نہیں جھکا. یہاں ساتھ چاہوں گا, ایک نہیں جھکا. پروردگار نے وہیں سے پکڑ لیا, تو باہر نکلنا. پھر پتا چلا سجدہ کروانا مقصد نہیں تھا, گھس بیٹھیے کو نکالنا تھا. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ یا یہ ابلیس انہی میں چھپا بیٹھا تھا. جب تک توحید کی حمد پڑھنی تھی ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا, جب تک نمازیں پڑھنی تھی ان میں مل کے پڑھ رہا تھا, یہ ہر کام ساتھ کر رہا تھا. مگر جیسے ہی خلیفہ کا احترام آیا, اللہ کے بنائے کا احترام, فوراً پکڑا گیا. پتا چلا کوئی منافق اگر مومنوں میں گھس بیٹھ جائے کبھی توحید پہ نہیں پکڑا جائے گا, وہ مصطفیٰ کے ذکر پہ نہیں, اس کے سامنے اللہ کے ولی کا ذکر کرو چھپ نہیں سکے گا. اللہ اللہ اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. جزاک ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟
حضور دیکھیے اب یہاں دعوت فکر، دیکھیے اللہ رب العزت روز اول بتا خلیفہ بنانے کا اختیار میرا، یہ کام میرا ہے، یہ مجھے ہی ذمہ ہے۔ انسان نے جتنے نظام بنائے ہیں نا انسان کے لیے حکومت کے، وہ سارے پٹ چکے ہیں، وہ سارے فیل ہو چکے ہیں۔ انسان نے جتنے نظام بنائے، یہ میں جوانوں کو ایک دعوت فکر بھی اس بات کے اندر دے رہا ہوں، جتنے انسان نے نظام بنائے وہ سارے پٹ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے انسان پہ حکومت کے لائق ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، ہمارے ملک میں تو یہ بات سمجھ لی، سب سے کامیاب، چونکہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یونیورسٹی اور کالجز میں جانا، اس بات کو سمجھیے حضور، سب سے کامیاب آج تک کا نظام جو اس انسان نے بنایا وہ ویسی جمہوریت، ڈیموکریسی، جمہوریت، اسے سب سے اعلیٰ نظام آج تک کا قرار دیا۔ جتنی ٹرائیاں انسان نے کی حکومت کی، اس میں یہ سب، اور یہ بھی ایسا نظام ہے، کوئی سیاسی باتیں نہیں مگر تھوڑی سی فکر ہونی چاہیے، یہ بھی بڑا عجیب نظام ہے اور ہم تو اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے سب سے زیادہ پریکٹس یہی نظام ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی عجب نظام ہے، ایک حلقہ ہے، بیچ میں 1,00,000 ووٹ ہے، آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں سمجھے گا، 1,00,000 ووٹ ہے، ہوتا کیا ہے 4-5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے، ایک کو 15,000 مل جائے گا، ایک کو 18,000 مل جائے گا، ایک کو 17,000 مل جائے گا، 15-17,000 ووٹ نہیں ڈالیں گے، ایک کو 20,000 مل جائے گا، باقی سب کو 15, 17, 18، ایک کو 20۔ وہ جسے 20,000 1,00,000 میں سے ملے ہوں گے وہ یہ کہہ کے بن جائے گا کہ اکثریت کا نمائندہ ہے۔ بس میں کچھ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا دوستوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ تعجب کی بات ہے وہ جسے 1,00,000 میں سے صرف 20-22,000 ملے گا وہ بن جائے گا، کیوں؟ انہیں کاؤنٹنگ میں سب سے زیادہ ملے ہیں، صاحب ٹھیک ہے سب سے زیادہ ملے ہیں مگر یہ تو نہ کہیے کہ یہ اکثریت کے نمائندے ہیں۔ وہ جو 60-70,000 ووٹ باقی 4 کو ملا ہے، اس کا مطلب ہے 60,000 لوگوں نے باقیوں کو ووٹ دے کر بتایا ہے انہیں یہ گوارا نہیں۔ اب سمجھ میں آئے جمہوریت کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور، اکثریت نے تو اس کے خلاف ووٹ کیا ہے مگر کمال دیکھیں وہ یہ کہہ کے بن جاتے ہیں انہیں اکثریت نے چنا ہے۔ بھئی تعجب کی بات ہے، باقی کچھ نہیں کہنا، بس اتنا سوچنا یہ دنیا نے نظام لیا کہاں سے؟ اتنا بڑا دھوکہ، اکثریت مخالف ہے پھر بھی اکثریت کا نمائندہ۔ یہ کہیں تو تاریخ میں ہوا ہوگا کہ بنایا چند نے ہو بن اکثریت کے گئے ہو۔ توجہ ہے جی، یار پتہ چلا ہے یورپ سے نکلا، توجہ فرما رہے ہیں حضور، یورپ نے بنا کے ہمیں یہ نظام دیا ہے۔ بھئی تعجب ہے خدا کی قسم حضور، جتنے نظام بنے سب پٹ رہے ہیں اور یہ اس قابل ہے کہ پٹ جائے۔ نظام وہی حق ہوگا جو حضرت حق خدا کی ذات عطا کرے۔ تو کیا اللہ نے جو زحمت یہ معاملہ بنایا یہ ختم ہو گیا؟ نہیں حضور، آئیے اب وارثوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پروردگار کوئی نظام اس لیے نہیں بنا تھا کہ انسان چاہے تو اسے برباد کرتے۔ اب میں چند آیات آپ کو ہدیہ کروں گا اور دیکھیں خدا نے اس معاملے کو لپیٹنا کہاں کیسے ہے۔ اگر مورث سے شروع کیا ہے تو وارث تک خدا لائے گا کیسے؟ سورہ انبیاء 105ویں آیت، پروردگار نے فرمایا قطعاً بھی یہ ماحول دیکھ کر یہ نہ سمجھنا یہ دنیا میں ظالموں اور جابروں کے لیے نہیں بنا رہا۔ ابھی تو یہی ایسا لگ رہا ہے، ظالم بیٹھے ہیں، جابر بیٹھے ہیں، سفاہت کار بیٹھے ہیں، جنایت کار بیٹھے ہیں، انسانیت پس رہی ہے۔ خدا نے فرمایا مطمئن رہو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے تورات کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث یہ ظالم و فاسق نہیں ہوں گے، اس زمین کے وارث میرے عباد صالح ہوں گے جنہیں قرآن سے پیار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، پروردگار نے فرمایا اس زمین کے وارث میں نے دینے ہیں، تم نے نہیں بنانے، میں دوں گا۔ وہ کون ہوں گے؟
عباد صالح، یعنی صالح عباد، نیکوکار. تو یا اللہ جو پہلے سے بیٹھے ہیں ان سے زیادہ نیک کون ہے؟ ان سے زیادہ شریف کون ہے؟ ان سے یہ جو بیٹھے ہیں ان کے نزدیک ان سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں. یا اللہ جنہیں تو بنائے گا اس نظام کے وارث، وہ ٹائٹل کیا رکھتے ہوں گے، ان کا عنوان کیا ہوگا؟ سورہ قصص کی 5ویں آیت میں فرمایا ہے نا میرے ساتھ دوستو، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ ہے جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے ہم دوبارہ سے طاقت عطا کر دیں، انہیں امام قرار دیں اور زمین کا وارث قرار دیں. اس کا مطلب ہے دوستوں میرے ساتھ ساتھ چلنا، میں قرآن سے سفر کروں گا، تھوڑا سا وقت کم ہے، میرے ساتھ سفر کرنا. اس کا مطلب ہے جنہیں اللہ اس زمین کا وارث بنائے گا وہ نہ آپ کے اور میرے ووٹوں سے آئیں گے، نہ الیکشن سے آئیں گے، نہ سلیکشن سے آئیں گے، انہیں اللہ امام قرار دے گا. اور سورہ نور کی 55ویں آیت میں تو اللہ نے سارا موضوع ہی سمیٹ دیا. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. میرا وعدہ ہے اہل ایمان سے اور اعمال صالح کرنے والوں سے، میں تمہیں ضرور خلیفہ دوں گا ایسے جیسے میں نے پہلے دیے تھے. اللہ جانے میرے ساتھ دوست ہے کہ نہیں ہے جی. پروردگار نے فرمایا مطمئن رہنا، کہیں حالات دیکھ کر گھبرا نہ جانا، یہ نہ سمجھنا میرے خزانے میں اب کوئی خلیفہ باقی نہیں ہے، میں تمہیں دوں گا، میرا وعدہ ہے ایسے ہی دوں گا جیسے پہلے دیے تھے. اس کا مطلب ہے پہلے بھی کچھ تھے جنہیں ہم نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے دیے تھے. وہ وعدہ کر رہا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے دی ویسے ہی دوں گا. یا اللہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سلسلے زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے. اور اب تو ہر کوئی انتظار میں ہے. پہلے جو تاریخ میں ہونا تھا ہو گیا، اب تو ہر کوئی انتظار کر رہا ہے. کوئی آمد کا انتظار کر رہا ہے، کوئی پیدا ہو کے آنے کا انتظار کر رہا ہے. یا اللہ بتا تو صحیح، تو پچھلے سلسلے کو زندہ کرے گا مگر کس سلسلے کو؟ مین میڈ سلسلے کو یا آسمانی سلسلے کو؟ فرمایا لو میں نشانی دے رہا ہوں کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہ امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. فرمایا یہی دو خطرے تمہیں دنیا میں ہے نا. اس دنیا میں دو بڑے خطرے ہیں، ایک دین مٹ رہا ہے، دوسرا ظلم پھیل رہا ہے. فرمایا مطمئن رہو یہ دونوں مٹ جائیں گے، خوف بھی مٹ جائے گا، شرک بھی مٹ جائے گا. جب میرا خلیفہ واپس آئے گا میں ایسے ہی دوں گا جیسے پہلے. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین میں اسے طاقت عطا کروں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا. پتہ چلا اب جو اللہ کا خلیفہ آئے گا وہ اس دین میں آئے گا جس سے اللہ راضی. تو آدم سے لے کر آج تک اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی. فقط ایک ایسا وقت آیا جب غدیر خم میں اعلان ولایت امیر ہوا، کہا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. پتہ چلا آنے والا غدیر کے مشرق پہ آئے گا. جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ بسم اللہ. جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ اس کا مطلب ہے جو ماضی میں ہوا سو ہوا، اب جسے آنا ہے اسے غدیر والے راستے پہ آنا ہے. وہ اس اسلام میں آئے گا جس اسلام سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ اس دین سے راضی ہے
جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اسی لیے تو اس نے فرمایا میں ایسے دوں گا جیسے میں نے پہلے. تعجب کی بات ہے، پورے مجمع سے اور جوان بول کے بتائیں گے. اب جس ہستی کو آنا ہے اس امام کو کہاں آنا ہے؟ بول کے بتائیے گا. اتنا تو ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے میرے مولا کو کس ایڈریس پہ آنا ہے. کعبۃ اللہ. ایسے ہی ہے حضور، کعبے پہ آنا ہے نا. آنا کس لیے ہے؟ اس کے نظام کو کائنات میں نافذ کرنے کے لیے. یہ نظام دنیا کو سنبھالنے آنا ہے. آنا کعبے پہ ہے. کعبہ طاقت کا تو مرکز ہی نہیں ہے. تو جو بات ہے کہ نہیں دوست، کعبہ عبادت کا مرکز ہے، طاقت کا مرکز تو نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، کعبۃ اللہ عبادت کا مرکز ہے. میں کہتا ہوں مولا آپ کو آنا ہے تو کسی طاقت کے مرکز پہ آئیے. توجہ ہے دوستو؟ بھئی میرا تو حق بنتا ہے، میرے پاس تو آنا ہے تو وائٹ ہاؤس آئیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. مولا آنا ہے تو پینٹاگون آئیے. مولا کہاں آئیں گے؟ کعبۃ اللہ. مولا کعبہ تو طاقت کا نہیں عبادت کا مرکز ہے. مگر اب سمجھیے گا، اللہ نے انسانیت سے وعدہ کیا ہے میں ایسے ہی دوں گا جیسے میں نے پہلا دیا تھا. اب سمجھ میں آیا، جہاں سے انسانیت کو پہلا علی ملا وہیں سے انسانیت کو آخری علی ملے گا. اللہ یا امام المنتظر اللہ جل برائے خشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. یاد رکھیں دین کو کہیں سے پکڑ لیں، دین کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا جب تک غدیر میں علی کی ولایت پر نہ آ جائے. خدا کی قسم اس دین کا آغاز بھی علی کی ولایت کے ساتھ ہے، اس دین کی تکمیل بھی علی کی ولایت کے ساتھ ہے. تھک تو نہیں گئے ہیں دوستو؟ آپ نے سن رکھا ہے نا، پہلی اسلام کی 2 محفلیں ہیں جن کے درمیان پورا اسلام مصطفیٰ نے رکھا ہے. پہلی ذوالعشیرہ ہے، آخری غدیر ہے. توجہ ہے دوستو؟ تھک تو نہیں گئے ہو میرے دوست؟ یہ دونوں تب تک تمام ہی نہیں ہوئی جب تک علی کی ولایت نہیں آئی. اور ان دونوں میں آغاز توحید سے ہوا. ان دونوں محفلوں میں مصطفیٰ نے دین دیا ہے مگر محفل تمام نہیں ہوئی. آج دنیا تعجب کرتی اس قوم کا مسئلہ ہی اور ہے. یہ کہیں سے دین کا کان پکڑے آتے علی پہ ہے. جو ہے دوستو، موضوع توحید رکھیں گے علی پہ آ جائیں گے. موضوع ہوگا عظمت نبوت علی پہ آ جائیں گے. اور تو اور قبر کا ذکر چھیڑیں گے آ جائیں گے علی پہ. دنیا سمجھے ہم نے دین مصطفیٰ سے لیا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے. دین کہیں سے سناؤ، لے آؤ علی کی ولایت پہ. پہلی محفل تمام نہیں کی جب تک علی کا ذکر نہیں آیا. آخری محفل 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا خطبہ پورا دین سنا کے آئے علی کی ولایت پہ. پوری توجہ. اس کا مطلب ہے دین اسلام کی ابتدا میں بھی علی کی ولایت، دین کی انتہا میں بھی علی کی ولایت. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ علی کی ولایت دین میں ہے یا سارا دین علی کی ولایت کے حصار میں ہے. یا توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ خدا ہی بہتر جانتا. علی توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور معاملہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض الخلیفہ، یہ نعرہ آج بھی گونج رہا ہے. اسے مورث سے وارث تک آنا ہے. اللہ نے آدم سے شروع کیا ہے سلسلہ. یہ سلسلہ ختم نہیں ہدایت کا ہوگا جب تک آپ کا اور میرا امام نہیں آ جائے گا. یہ سلسلہ آپس میں مربوط ہے، یہ سلسلہ ٹوٹ نہیں سکتا. اللہ نے اس سلسلے کے منکر کو پہلے دن لعنتی قرار دے کے محفل سے نکال دیا. توجہ ہے جی. میں حیران ہوتا ہوں، یا اللہ اعتراض تو فرشتوں نے بھی کیا تھا، وہاں تو علم دینے لگا. اس نے اعتراض کیا تو لعنتی بنا دیا. یا اللہ تیرا عادل کہاں ہے؟ دونوں ہی اپنا اور آدم کا مقایسہ کر رہے ہیں. ایک جگہ علم دیا، ایک جگہ لعنت. پھر پتہ چلا نیتوں میں فرق تھا. اللہ نے روز اول ہی اصول بنا دیا.
मासूम को कम इल्मी पे ना पहचाने, उन्हें मजलिस से सजा के इल्म दिया जाएगा। जो बदबख्त हसद करेंगे उसे फकत लानत दी जाएगी। अब बड़ा जख्मी हुआ, देखे मुझे आना है पाए अक़दस हुसैन में, अब दिल जख्मी हो गया इस मलऊन का। निकाला ना खुदा ने, जा निकल जा यहाँ से। अब निकल तो गया। अब यहाँ एक जुमला है मेरे बुजुर्ग हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार अली शाह का, मेरे सगे वालिद के सगे तायाजाद भाई थे, बरकत के लिए जुमला अर्ज करना चाहूँगा अगर तवज्जो हो तो। जब कहा ना निकल जा मलून यहाँ से, ये निकला ना। अब ये वो जुमले हैं जो किताबों में नहीं मिलते, ये इश्क अता कर देता है। जब कहा ना निकल जा, फरमाते हैं मलाइका ने कहा इब्लीस क्या कर रहा है, सारी जिंदगी की मेहनत जाया कर रहा है एक सजदे पीछे। बेवकूफ तुझे क्या हो गया, एक सजदा ये कर दे, क्या जाते, क्यों मेहनत जाया करता है। फरमाने लगे, उसने फौरन ही चमक के कहा जाओ किसी और को मशवरे दो, मुझसे नहीं होता। दिल में बुग़्ज़ हो, मुंह पे बखन बखन हो। जज़ाकल्लाह जा तवज्जो है दोस्तान की। अब मलून निकला तो मगर कसद कर लिया, मैं निकला हूं ना, रहने इसे भी नहीं दूंगा। अब वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मुझे बस उस जुमले तक लेकर जाना है, और वो भी बुजुर्ग। चलें आप बुजुर्गों की जी मोहब्बत से मैं बुजुर्ग का जुमला कोट करूँगा। निकाला ना इस मलून को, इसने भी वो बदले लिया, आपके सामने है, रहने इसने आदम को भी नहीं दिया। शैतान से बच के रहिएगा, जब हमारे अजदाद ना बच सके हमारा क्या बनना है। तवज्जो है जी, बड़े विजिलेंट रहने की, जो बड़ा एहतियात करने की जरूरत है। इस बदबख्त ने ज़मीन पे भी दिल से बुग़्ज़ नहीं वली का गया। ये वली का वो बुग़्ज़ होता है जो नस्लों में सफ़र करता है। लिहाजा इसने कहा मैं मूरिस को तो मैं बदला लेना है, वारिस से बदला लूँगा। अल्लाह ने इब्तदान आदम को 2 बेटे दिए, आप जानते हैं ना, हाबील काबील। इस मलून ने कहा मूरिस का इंतकाम है, वारिस से ही लूँगा। ये आया काबील पर, काबील के दिल में गुमा डालने शुरू किए। काबील ने हाबील को मुखातिब किया और हाबील से कहा हाबील हम दोनों में से अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब कौन है, आओ इसका फैसला करते हैं। ऐसा करते हैं अपनी अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, जिसकी कुर्बानी खुदा उठा लेगा पता चला वो अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब है। हाबील ने कहा भाई ज़रूरत क्या है, तू भी बंदगी कर, मैं भी बंदगी करता हूँ। जिसे अल्लाह चाहे उसे इज्जत अता करे, जिसे अल्लाह चाहे मुकर्रब कर ले। इसने कहा नहीं नहीं, हमें आपस में मुकायसा करना चाहिए, लिहाजा वो अपनी अपनी कुर्बानी ले। इसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला ना, लिहाजा दोनों ने, आप जानते हैं क्या हुआ। उस वक्त का यही रस्म थी, कुर्बानी रख दी जाती थी, आसमानी बिजली आती थी, जिसकी कबूल होनी होती थी उसकी वहाँ ख़त्म हो जाती थी। मतलब ये होता था अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। हिंदुस्तान के खतीब आज़म हिंदुस्तान मिर्ज़ा अतर मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, नकवी साहब मरहूम ने यहाँ 29 साल आप हजरात के सामने खिदमत आले मोहम्मद अंजाम दी है। उन्होंने 50 साल बॉम्बे में अशरा एक ही जगह पे खिताब फरमाया, और मैंने उनसे इस्तिफादा किया, चूँकि हम आगे पीछे पढ़े हैं, अमेरिका में वो तशरीफ़ लाते थे। मैं उनका एक जुमला अमानतन तबरुक समझ के अर्ज़ करो, बात बड़ी गहरी है, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये अल्लाह की रोज़े अज़ल से सुन्नत है, जिसकी कुर्बानी कबूल करे उसे दुनिया में रहने नहीं देता। फरमाते हैं हुसैन की शहादत ही इस बात की दलील है, अल्लाह हुसैन की कुर्बानी को कबूल। और इससे बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने फरमाया अब समझ में आता है हुसैन की सीरत, क्यों हर कुर्बानी पे हुसैन शुक्र खुदा करते थे, क्योंकि उस कुर्बानी का कुर्बान होना इस दलील होती थी अल्लाह कबूल कर चुका है। अल्लाह अकबर, ये खुदा की कसम उलमा ही के जहन की बरकत है ये नुकात। मगर जो अगला जुमला उन्होंने लिखा वो बड़ा बाकमाल है, और उसी पे बस मैं आज आपकी जहन पर तमाम करूँगा, और कल इंशाल्लाह हम जनाब नूह की तरफ बढ़ जाएंगे। वो फरमाते हैं हुआ क्या, हाबील का जो कुर्बानी थी खुदा ने उठा ली, काबील जल गया, जो शैतान चाहता था। इसने क्या किया, इस बदबख्त ने एक पत्थर उठाया और हाबील के सरे मुकद्दस पे मार दिया। जनाब हाबील की शहादत हो गई। अब ये वहाँ बैठा है कि अब मैं लाश का करूँ क्या। ये वो वाक़या किसी ने मासूम से पूछा था,
یہ انسانیت پہ کب ہوا کہ 1/4 انسانیت ختم ہو گئی؟ کسی نے معصوم کا علم ٹیسٹ کیا، یہ کب ہوا کہ 1/4 انسانیت اکٹھے ہی مر گئی؟ آپ نے فرمایا آدم، حوا، حابیل، کابیل۔ حابیل شہید ہوئے، 1/4 انسانیت وہاں ختم ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، یہ علم علی ہے۔ لہٰذا حضور معاملہ یہ ہوا، اللہ نے وہیں 2 کوے بھیج دیے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پنجے سے مٹی کھودی، دوسرے کوے کو اس میں ڈالا، مٹی ڈال دی۔ اس کو فوراً آئیڈیا آ گیا، اس نے مٹی کھودی، جناب حابیل کے جسد کو رکھا، اس نے دفنا دیا۔ یہ بدبخت ڈر کے بھاگ گیا۔ وہاں سے آئے جناب آدم، اللہ نے آدم کو بھیجا، جبرائیل نے معاملہ بتا دیا۔ مرزا عطا کا جملہ بڑا حسین ہے اس روایت پہ، یہی میں زحمت تمام کرنا چاہوں گا، پوری توجہ چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں آدم آئے نا، آدم بیٹھے قبر حابیل پر، آدم نے گریہ کیا شہید پر، شہید بیٹے پر گریہ کر کے جیسے ہی آدم کھڑے ہوئے نا، فرمایا قابیل تجھ پہ اللہ کی لعنت۔ خدا کی قسم بڑا جملہ لطیف ہے، اگر آپ فرش عذاب پہ بیٹھ کے سمجھیں گے۔ فرمایا قابیل تجھ پہ لعنت، آدم میرا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، ہر مذہب کا باپ ہے، ہر مکتب کے رہنے والوں کا باپ ہے، ہر مسلک کے ماننے والوں کا باپ ہے۔ مرزا عطا نے کمال ہی جملہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں روز اول ہمارے باپ آدم نے یہ سنت بنا دی، 2 کام آدم کی سنت ہیں، شہید پہ گریہ کرنا، قاتل پہ لعنت بھیجنا۔ آؤ آؤ دنیا والوں، ہم نے فرش عذاب بچھا دی ہے، اس پہ بیٹھ کر حسین پہ گریہ کرو، یزید پہ لعنت بھیجو، اس سے تم شیعہ نہیں ہو جاؤ گے، آدم کی حلال اولاد بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس حضور یاد رکھیے گا یہ سلسلہ منسلک ہے، چونکہ اللہ نے خلافت کا اعلان کیا، اس سلسلے کو مظلومیت تک آنا ہی آنا تھا۔ یہی وجہ ہے، روایات کہتی ہیں جب مظلوم کربلا سجدے میں گئے ہیں نا، اللہ نے وہاں صرف علم کا امتحان کروایا تھا، کردار انسانی نہیں دکھایا تھا۔ جب ملائکہ نے مظلوم کربلا کو سجدے میں دیکھا نا تو تب تڑپ گئے، یا اللہ یہ بندگی کا کون سا اسلوب ہے؟ فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم کنہیں دیکھ رہے تھے؟ میں تو حسین کو دیکھ رہا تھا۔ اور روایت کہتی اس دن شیطان نے کہا اگر کہہ تو آج میں سجدہ نہ کروں، کہا بدبخت ہٹ جا، اس مورث کی پیشانی میں اس وارث کا ہی تو نور تھا، اگر تب تو نے نہیں کیا تو آج تجھے اجازت ہی نہیں ہے۔ حسین وارث آدم ہے، حسین وارث ہے کل انبیاء کا۔ بس حضور آج 3 محرم ہو گیا ہے، آج جانتے ہیں نا عموماً ہمارے ہر رواج کیا ہے، کس کا مسائل پڑھا جاتا ہے؟ خدا کی قسم ہر وہ ہستی مظلوم ہے جو حسین کے ساتھ چلی، مگر مسلم بڑا عجیب مظلوم ہے۔ دیکھیں کربلا میں جتنے آئے نا، ان کے مقدر میں 2 باتیں آئیں، آدھے شہید ہو گئے، آدھے قید ہو گئے۔ جو شہید ہوئے انہوں نے تلواریں سہی، جو قید ہوئے انہوں نے تماچے بھی کھائے، تازیانے بھی کھائے۔ چونکہ اس مظلوم کو دونوں کی مظلومیت کا مقدمہ بننا تھا، اس پہ دونوں مصائب آ گئے، اس نے قید ہو کے تماچے بھی کھائے اور اس ہستی نے تلوار بھی سہ لی۔ اور چونکہ کربلا والوں کو پیاسا رہنا تھا، یہ مظلوم پیاسا بھی رہا۔ اب میرے بڑی مجبوری ہے، مجھے مسلم کے مسائل بھی پڑھنے ہیں، طفلان مسلم کے مسائل بھی پڑھنے ہیں، میں بس اشارے کرتے ہوئے چلوں گا۔ اور 3 محرم کو کسی شیعہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حسین پہ گریہ کرنا۔ خدا کی قسم مسلم بڑا مظلوم ہے، یہ وہ ہے جس کے مقدس لہو نے کوفے کی گلیوں کو تطہیر دی ہے تاکہ آل محمد کی بیٹیاں یہاں آ سکیں۔ ہاں ہاں یہ وہ مظلوم ہے، یہ وہ مظلوم۔ دیکھیں مظلومیت کی انتہا نہیں ہے کربلا میں کہ جتنے مظلوم ہیں، جتنے شہید ہیں، وہ کتنے مقدر والے تھے۔ وہ جب جانا لگتے تھے نا، حسین سجا کے بھیجتے تھے۔ میرے مولا نے ایک ایک کو سجا کے بھیجا، ایک ایک پہ قرآن پڑھ کر بھیجا،
اور جب بھی کوئی گرنے لگتا تھا نا مظلوم فوراً آتے تھے اس کے پاس، آخری دموں پہ اس کے سرہانے بیٹھتے تھے، اس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھتے تھے، اسے آگے کی بشارت دیتے تھے یہ مسلم اتنا غریب ہے حسین کا، نہ بھیجا حسین نے نہ اس کے سرہانے پہنچے حسین، اتنا غریب ہے، تنہا گیا اور تنہا ہی مارا گیا۔ یہی وجہ ہے جب مسلم کو گرفتار کیا نا، اور بڑے آپ جانتے ہیں، آپ نے مصائب سن رکھے ہیں، دھوکے سے گرفتار کیا جناب مسلم کو، لا کے دارالعمارہ کی دیوار سے لگایا مسلم کو، جناب مسلم تھکے ہارے ہیں۔ اب کچھ کوفیوں میں جو اگر حیا باقی تھی تو کسی نے کہا پیاس ہے پانی پلاؤں، مسلم نے کہا ہاں مجھے پانی کی احتیاج ہے، پانی کا پیالہ آیا، روایت کہتی جناب مسلم نے لبوں سے لگایا، اتنے زخمی لب تھے کہ لہو شامل ہو گیا، مسلم نے چھٹک دیا، دوبارہ پیالہ آیا، ہونٹوں سے لگایا مگر لہو شامل ہو گیا۔ روایت کے الفاظ بڑے دردناک ہیں، روایت کا جملہ ہے مسلم سمجھ گئے میری مقدر میں نہیں ہے پانی پی کے شہید ہونا۔ میں کہتا ہوں مسلم تو نے بننا ہے کربلا کا مقدمہ، یہ اہل کربلا کا مقدر ہے، یہاں جتنے شہید جائیں گے پیاسے ہی جائیں گے۔ اب یہاں ایک مرتبہ مظلوم سرہانے تو نہیں آئے مسلم کے، مگر جب کہا نا بدبخت نے لے جا کے گردن اتار دو، وہاں جس منزل پہ حسین تھے نا میرے مولا سوار تھے، جناب عباس نے چہرہ دیکھا مظلوم کا چہرہ بدل رہا ہے، مظلوم کے چہرے پہ جھڑیاں آ رہی ہیں، یہ مزاج شناس حسین تھے جناب عباس، آگے بڑھے رکاب میں ہاتھ ڈالا، عباس نے فقط اتنا کہا مولا کیا میرے بھائی مسلم کی خیر ہے؟ بس مولا کا چہرہ بتا رہا تھا، عباس نے ہاتھ جوڑ دیا، کہا مولا مجھے میرے بھائی مسلم کا دیدار کروا دے، مولا کچھ اور نہیں مانگتا دیدار کروا دو۔ امام نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا، کہا عباس بیچ میں دیکھنا تھا غازی جیسا جوان زمین پہ بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا مولا میرے بھائی مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، زندان کا دارالعمارہ کی چھت ہے، ظالم کی تلوار تنی ہوئی ہے، مولا مجھے اذن امامت دیجئے، مجھے پہنچائیں کوفے میں مسلم کی نصرت کروں۔ کہا عباس حوصلہ کر، عباس صبر کر، عباس مقدر میں تیری جنگ کوفے میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اچھا آقا اب یہ غربت حضرت عباس ہے، کہا اچھا آقا نہ جانے دے، نہیں جاتا مگر مولا لڑوں گا نہیں، خدا را مجھے کوفے کے بازار میں پہنچائیں، خدا را نہیں لڑوں گا مگر جب چھت سے میرے بھائی کا سر زمین پہ آئے گا میں جھولی میں سر لے لوں گا۔ کہا عباس ذرا دوبارہ دیکھ تجھے کچھ نظر آتا ہے؟ عباس نے انگلیوں میں دیکھا، مولا نے پوچھا کیا منظر ہے؟ کہا مولا کوفے کا بازار ہے اور کوئی ضعیفہ کھڑی ہے اور رو کر کہہ رہی ہے آ میرا لال مسلم زہرا تجھے لینا۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی دن ہے آل محمد کو رونے کے۔ اللہ ان آہوں اور سسکیوں کو قبول کرے، اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ کرا دے۔ چلے گئے جناب مسلم، چلا گیا عقیل کا لال، مگر ابھی غربت مسلم ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ کوفہ بڑا ظالم ثابت ہوا آل محمد کے لیے، اسی کے ننھے بچے ہیں۔ اب مجھ میں سکت نہیں ہے میں سارا مسائل پڑھوں، مگر بس اشارے کروں گا۔ یہ جب قید ہوئے نا حارث کے ہاتھوں، میں نے عرض کیا یہ بچے اور ان کے بابا یہ مقدمہ بننے تھے شہادت حسین کا، اور یہ بچے تو 1 سال قید میں بھی رہے ہیں۔ یہ اتنے مظلوم تھے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارے جد کا ہوا کیا ہے۔ یہ غریب تو اسی امید میں رہے ایک دن ماموں عباس آئے گا ہمیں نکال لے گا، ایک دن ماموں حسین آ کے ہمیں سینے سے لگا لے گا۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں چلا کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، یہ انتظار میں ہی رہ گئے۔ جب حارث نے گرفتار کیے نا، روایت کا جملہ ہے ساری رات لئی نے اپنے گھر میں انہیں پلر کے ساتھ باندھ کے ساری رات تماچے مارتا رہا،
सारी रात तशद्दुद किया, अगला दिन चढ़ा। ये बच्चों का मसाइब है, ये आले मोहम्मद के गरीबों का मसाइब है। इन्हें लेके ये दरिया के किनारे आया। दोनों बच्चों को पता चल गया अब वक्त मौत आ गया। कहा जालिम हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दे। रिवायत का जुमला है, इसकी जोजा ने, हारिस की जोजा ने कोशिश की बच्चे बच गए। इस जालिम ने उन्हें भी तलवार मारी। गुलाम ने चाहा, गुलाम काट दिया। बेटा हाइल हुआ, बेटा ज़िबा कर दिया। इतना इनाम का लालच था। जब ये बच्चों को मारने लगा ना, बच्चों ने कहा हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दे। है ना करबला वालों के बच्चे, का 2 रकत नमाज पढ़ने थे, का पढ़ लो। दोनों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। बड़े ने छोटे से कहा हाथों को उठाओ, मैं दुआ करने जा रहा हूँ। नन्हे नन्हे 4 हाथ उठे। बच्चों ने कहा या अल्लाह तुझे हमारी जद मोहम्मद का वास्ता, इस जालिम और हम में इंसाफ जरूर करना और इस जमीन पे इंसाफ करना। इस लाइन ने बच्चे ज़िबा किए, बच्चे अल्लाह रसूल के वास्ते देते रहे। बच्चों के जसद दरिया में फेंके। इसने सर एक बोरी में डाले, एक थैले में डाल के ये दरबार में आया। दरबार है इब्ने ज़ियाद जैसे फासिक का। इसने आकर कहा हाकिम मुझे इनाम दे, तूने जिन बच्चों का इनाम रखा है मुझे दे, मैं ले आया हूँ। उसने कहा कहाँ हैं? अब गुर्बत आले मोहम्मद सुनना। रिवायत कहती है इतने हसीन थे मुस्लिम के चांद, जब 2 सर थैले से बरामद हुए, इब्ने ज़ियाद जैसा फासिक भी तड़प गया। कहा नहीं तू जिंदा नहीं ला सकता था। इतने हसीन थे मुस्लिम के चांद। दरबार में मातम पड़ गया। कहा जालिम जिंदा ले आता, मैं इनाम दे देता। उसने कहा बस मुझे तो इनाम से कर। इसने अपने गुलाम नादिर को बुलाया। नादिर को कहा इस लईन को पकड़, इसे वही दरिया पे लेके जा जहां वो बच्चे ज़िबा किए वही मार दे। अब नादिर के दिल में थी हुब्बे अहले बैत। नादिर ने इस लईन को बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ लेके चला। और रिवायत कहती है कूफे के बाजार में नादिर ने ऐलान किया दुनिया वालों इस बदबख्त को पहचानो, ये वो लईन है जिसने आले मोहम्मद के चांद ज़िबा कर दिया। इसे रहम ना आया। रावी कहता सारा मजमा साथ हो गया, हर कोई इस पे नफरीन कर रहा था। तुझ पे अल्लाह की लानत, तूने नबी की आल काट दी। किसी ने कहा तुझ पे लानत, तूने अली और बतूल की आल काट दी। जब वहां पहुंचे जहां बच्चे ज़िबा किए थे, एक अजीब मंजर था। देखा जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए, उन गड्ढों में छोटे छोटे बच्चों का लहू शामिल है। किसी ने पूछा जालिम क्या तूने अपना जुर्म छुपाने की कोशिश की? क्या तू बच्चों को दफनाना चाहता था? कहा नहीं नहीं मैंने कोशिश नहीं की। कहा ये गड्ढे क्यों है? कहा जब मैं ज़िबा कर रहा था बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ के, ये बच्चों के एड़ियां रगड़